اہل بیت اطہار کی محبت ہم اپنی اولاد کے دل میں جو ہے وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو محبت ہے اس کے بارے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلقین اور ترغیب ہے، وہ اگر حدیث مبارک کے الفاظ پہ غور کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ، نہ یہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کی عادت بناؤ، بلکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصال کا استعمال کیا۔ خصال خصلت ہے، اور خصلت جو ہے یہ عادت سے اوپر ہوتی ہے، یعنی عادت وہ چیز ہوتی ہے، یعنی خصلت کو آپ تقریباً فطرت کے مساوی قرار دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلتی۔ صحیح۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان کی آپ زور کا اندازہ اگر لگائیں تو فرمایا کہ خصلت پیدا کرو ان کے اندر، یعنی ان کی گھٹی میں ڈال دو میری محبت، میرے گھر والوں کی، میرے آل اور اہل بیت کی محبت، اور قراءت قرآن کا لفظ ہے، اور میں قرآن کی قراءت ان کو سکھاؤ۔ تو اہل بیت کرام کی جو محبت ہے اس کے جو دل میں پیدا کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہونا ہی اہل بیت کی محبت پیدا کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ میں، آپ، ہم سب جن گھروں میں پیدا ہوئے الحمدللہ بچپن سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں اور دیگر کے نام سنتے رہے، یہ جو بچپن میں ہمارے دماغ والے پتھر پہ جو لکیریں لگ گئی ہیں نا، الحمدللہ یہ تا دم مرگ بلکہ قبر میں بھی مٹنے والی نہیں ہیں۔ اب جو یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے یہ اہل بیت کی محبت اور اس کی بڑھوتری کے اندر بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس محبت میں مزید اضافہ کیسے کیا جائے اور اس شوق کو مزید کیسے بھڑکایا جائے، اور اس میں جو یعنی سوز اور جو عشق آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کی جو ایک تپش ہے، اس میں اضافہ کرنے کا جو ایک بڑا دوسرا اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبتوں میں بیٹھا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، اور بالخصوص جیسے آج ہم جس نشست کے اندر بیٹھے ہیں اور جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس طرح کی نشستوں کا انعقاد خود جا کر بھی کیا جائے، اپنے گھروں میں بھی کیا جائے۔ جا کر آپ کریں کہ آپ کے دل میں پیدا ہو، اور گھر کے اندر اس لیے کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو۔ تو بات یہ ہے، جیسے ہم 2-3 دن پہلے سلسلے میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو کان میں آواز پڑتی ہے نا، یہ اثر رکھتی ہے اور بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ یہ اگر بچپن میں یہ کان میں آواز ڈال دی جائے تو بچپن کے اندر جو اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ انتہائی گہری ہے، اور اس کے نقوش مٹتے نہیں ہیں، یہ بڑی دیر تک انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو گھر والوں کے اندر اور اپنے بچوں کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے تلقین فرمائی کہ ان میں خصلتیں پیدا کرو اور ان کی عادت بناؤ اور ان کے اندر یہ ڈال دو کہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں رہے، تو اس کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک تو بچے کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہو کہ وہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہو تو محبت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے والد، والدہ اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کا اور صحابہ کرام کا ذکر کریں۔ جب گھر میں ذکر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، آل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، تو اس سے بچوں کے دلوں کے اندر یہ جب آواز ٹکراتی رہے گی کہ صبح و شام حضرت امام حسین کے تذکرے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے تذکرے، تو اس سے بچے کے دل کے اندر جو ہے اہل بیت کی محبت بڑی گہرے طریقے سے جو ہے وہ راسخ ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کی تربیت اور بچے کو جو بڑے کرتے کرتے جس راہ پہ آپ چلا رہے ہیں وہ بھی عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کی راہ ہونی چاہیے، اور وہ راہ دعوت اسلامی ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کو داخل کروایا جائے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، ان میں ان کو داخلہ دیا جائے کہ یہ وہ ادارے ہیں اور یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصلت والی حدیث ہے نا، یہ ادارے آپ کے بچے میں جو خصلت آپ نے پیدا کرنی تھی آپ کی معاونت کریں گے، یہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو جو تلقین آپ کو اور پیرنٹس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اس پیرنٹس کی جو تلقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کی گئی، اس کے اندر دعوت اسلامی آپ کے بچے کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کرے گی۔ تو بچوں کے دلوں میں جو خصلت پیدا کرنی ہے تو اس میں دعوت اسلامی بہترین آپ کے پاس ایک جو ہے وہ طریقہ کار اس کا موجود ہے کہ آپ یہاں پر داخل کروائیں، تو انشاءاللہ محبت اہل بیت بھی پیدا ہوگی، تعظیم صحابہ بھی آئے گی، اور دیگر جتنی صفات ایک عاشق رسول اور ایک جنتی کے اندر ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی۔ مرحبا مرحبا۔